من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردانشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس وقت مجھے نکاح سے متعلق دو تین باتیں کہنے کو کہا گیا۔ یقیناً کھانے کے وقت جب سلام کرنا منع ہے تو کھانے کے وقت بات کرنا تو اور بھی منع ہوگا۔ جب کھانے کے وقت سلام کرنا منع ہے تو بھلا کھانے کے وقت آپ کو ڈسٹرب کرنا، لیکن بہرحال مجھے مکلف بنایا گیا ہے تو آپ کھاتے بھی رہیں اور کان میری طرف رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا بھی فائدہ ہوگا اور بات کا بھی فائدہ ہوگا۔ نکاح کوئی نئی چیز نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ سنت رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نکاح بھی ہوگا اور زمین پر ان کی تدفین بھی ہوگی۔ ابا جی سے جا کر ایک نوکر مانگا، ایک خادم مانگا، ایک غلام مانگا، تو ابا جی جواب دے رہے ہیں کہ غلام تو نہیں دوں گا، البتہ بیٹی میں تجھے تسبیح بتاتا ہوں کہ رات کو بستر پر جب آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ آپ انداز لگائیں کہ نبی نے تسبیح بتائی، کام کرنے والا گھر میں نوکر نہیں دیا، اور بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی اسی طرح کام کرتی رہو اپنے گھر میں۔ تو جب نبی کی بیٹی، کون بیٹی؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جن کی عفت اور عصمت بہت اعلیٰ درجے کی۔ جب نبی کی بیٹی گھر میں کام کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی اور ہماری بہن جو ہے وہ نبی کی بیٹی سے زیادہ افضل ہو گئی کہ وہ گھر میں کام نہ کرے؟ اس لیے میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ گھر میں کام کریں، اور میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی بیویوں کو وقت دے، ٹائم دے۔ یہ نہ ہو کہ دن بھر جاب میں ہیں اور شام جو ہے وہ کبھی واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں اور کبھی فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، اور بیوی کو شکایت یہ ہے کہ میرا شوہر مجھ کو ٹائم نہیں دے رہا۔ شوہر کا بھی فریضہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنی بیوی کے لیے بھی فارغ کرے۔ ہمیشہ گھر جو ہے وہ اسی طرح جنت بنتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھیں کہ فرنیچروں سے گھر جنت نہیں بنتا، بہترین قسم کے بیڈ اور صوفوں سے گھر جنت نہیں بنتا۔ گھر جنت بنتا ہے آپس کی محبت سے، آپس کے پیار سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے سے۔ اگر شوہر کی زبان چل رہی ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، اور بیوی کی زبان چل رہی ہے تو شوہر خاموش ہو جائے۔ اگر دونوں جواب دیتے رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آگ لگتی لگتی مکان کے ٹوٹنے پر پہنچ جائے گی۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ بیوی کا جو تقاضا ہوا کرتا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک شوہر اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت میرے لیے فارغ کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی بہت زیادہ مسائل ہو جائیں میاں بیوی میں تو دونوں طرف کے پیرنٹس کو چاہیے کہ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو ملانے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تمہاری مجلسوں میں، تمہاری میٹنگوں میں، تمہاری پرائیویٹ باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، مگر ہاں 3 مجلسیں اللہ کو پیاری ہیں جس میں امت کے غریبوں کی فکر کی جائے، امت کے یتیموں کی فکر کی جائے، امر بصدقۃ، صدقے کی باتیں ہو، او معروف، یا جس میں بھلائی کی باتیں ہو، اچھائی کی باتیں ہو، برائی کی باتیں ہو، برائیوں سے روکنے کی باتیں ہو، اب اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی باتیں. ہمیں چاہیے کہ لوگوں میں صلح کرا، لیکن عجیب و غریب مزاج یہ ہے کہ معلوم نہیں ہماری کیا سوچ بن چکی ہے کہ ہم کسی کے گھر کے ٹوٹنے پر خوش ہوتے ہیں، آپس کے جھگڑوں پر خوش ہوتے ہیں، کسی کی عزت کے جانے پر خوش ہوتے ہیں، اور حسد کی نظر ہماری بہت معاف فرمائے جلا ہوا دل ہے جو ذکر کر رہا ہوں. اب سے کسی کا عہدہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کسی کی عزت نہیں دیکھی جاتی، ہم سے کسی کا مقام نہیں دیکھا جاتا، اور ہم اس کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. حدیث شریف میں ہے ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن. قیامت کے دن جب میری نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو جائے گا، وزن نہیں ہوگا، تو اللہ میری نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے اور جنت میں بھیجنے کے لیے نہ نماز کو رکھے گا، نہ زکوٰۃ کو رکھے گا، نہ صدقے کو رکھے گا. اللہ جس چیز کو رکھے گا وہ اچھے اخلاق کو رکھے گا. اچھے اخلاق کی ہمیں بہت ضرورت ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ میں اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہوں، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہوں. خوب یاد رکھیں، میں اپنے دکھوں سے دکھی نہیں، لیکن دوسروں کے سکھوں سے مجھے دکھ ہے. میں بیمار ہوں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن آپ باعزت کیوں بن گئے؟ آپ اتنے مالدار کیوں بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کا نکاح کیسے کرا دیا؟ آپ کے لڑکے کا نکاح کیسے ہو گیا؟ میں دوسروں کے سکھوں پر دکھی ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ڈھنگی کو ختم فرمائے، ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے، اور ہمارا مزاج دوسروں کے باب میں ہمدردی کا ہو، پیار کا ہو، جوڑنے کا ہو، تعلق پیدا کرنے کا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ بول کر صلح کراؤ، یہ بہتر ہے سچ بول کر توڑ کرنے کے مقابلے. میں سچ بولوں اور ایک فیملی ٹوٹ جائے، اس کے بجائے جھوٹ بول کر صلح کرا دو. اس جھوٹ پر اللہ ثواب عطا کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کرانے والے بنیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت کی نظر سے دیکھنے والے. اس کی دولت اسے مبارک، اس کی عزت اسے مبارک، اس کا مقام اسے مبارک، اس کی کرسی اسے مبارک، اس کی بیٹی کا اچھے گھرانے میں نکاح ہو جانا اسے مبارک، اس کے لڑکے کا اچھا نکاح ہو جانا اسے مبارک. بہت اچھی نظر سے دیکھیں، انشاءاللہ اس اچھی نظر پر اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے گا. اس لیے ہم کسی بری نظر سے، اور نظر حق ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. نبی کو پریشان کرنے کے لیے نظر لگانے والوں کو بھی لائے تھے، اور ایسی نظر لگانے والوں کو لائے تھے کہ جن کی نظر کے لگ جانے سے انسان مر جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائے خداوند قدوس نے. تو ہماری بری نظر کے بجائے ہم کسی کو اچھی نظر سے دیکھنے والے بنے، اور نہ اس کی دولت پر، نہ اس کی عزت پر، نہ اس کے عہدے پر، نہ اس کے کام پر، اور نہ اس کی بچی کے نکاح پر، نہ اس کے بچے کے نکاح پر جو ہے غلط خیال اور غلط نظر کرنے والے بنے. میں ایک لطیفے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کسی بزرگ نے ایک اچھا لطیفہ لکھا ہے کہ جہنم قائم ہے اور 3 طبقے ہیں جہنم کے، ایک میں یہود ہے، ایک میں نصارہ ہے، ایک میں مسلمان ہے.
اور یہود جس طبقے میں ہے وہاں بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور نصارہ جس طبقے میں ہے وہاں بھی فرشتہ کھڑا ہے، لیکن مسلمان جس طبقے میں ہے جہنم کے، وہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ فرشتے کیوں رکھے؟ تو کہا یہ یہود کو نکل جاتا ہے باہر آگ میں سے، فائر میں سے، تو فرشتہ پکڑ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو کہا اچھا، یہود کے اوپر فرشتہ ہے جو پکڑ کے ڈال دیتا ہے، نصارہ پر فرشتہ ہے جو پکڑ کے ڈال دیتا ہے، تو مسلمان اتنے شریف ہے کہ وہ جہنم سے نکلتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں فرشتہ کیوں نہیں ہے مسلمانوں پر؟ تو بہت اچھا جواب دیا کسی نے کہ مسلمانوں پر فرشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک نکلتا ہے تو اندر کا مسلمان اس کو پاؤں کھینچ کر بلا لیتا ہے۔ یہ ہمارے جو پاؤں کھینچنے کی عادت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ مزاج عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے باب میں ہمدردی، محبت اور پیار کرنے والے ہوں۔ اللہ جل شانہ اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، بزرگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہنے سے تقوی والی زندگی ملتی ہے، ان کے ساتھ رہنے سے نیکی والی زندگی ملتی ہے۔ اللہ آج کے اس نکاح کو بہت ہی مبارک فرمائے، مودت و محبت عطا فرمائے، ان کے چمن کو خوشیوں سے آباد فرمائے، اولاد صالح سے ان کی گود کو آباد فرمائے، اور جتنے بیٹے اور بیٹیاں بغیر نکاح کے ہیں اللہ ان کے بھی نکاح کا انتظام فرما دے، اور ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔